کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کا نام آج بھی دنیا کا ہر مسلمان دن میں کئی بار سنتا ہے؟ ایک ایسا صحابی جس نے نہ تو بڑی بڑی جنگیں لڑیں، نہ وہ بہت امیر تاجر تھے اور نہ ہی کسی قبیلے کے سردار تھے، لیکن ان کے بغیر ہماری احادیث کی کتابیں ادھوری ہیں۔ ایک ایسا انسان جو مدینہ کی گلیوں میں بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو جاتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ اگلے ہی کچھ سیکنڈوں میں آپ ان کی زندگی کا وہ رخ دیکھیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا اور وہ یمن کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کا مقصد صرف اور صرف نہ تو کاروبار تھا اور نہ ہی کوئی جائیداد بنانا۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ انہیں ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں ہریرہ بلی کے بچوں کو کہتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنی آستین میں ایک لاوارث بلی کے بچے کو چھپا کر لا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے بلیوں والے۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا یہ نام ان کی پہچان بن گیا، اور وہ تاریخ میں اسی نام سے امر ہو گئے، مشہور ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا، نہ خاندان، مسجد کا ایک چبوترا ہی ان کا مسکن تھا۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، بعض اوقات میں بھوک کی شدت کی وجہ سے زمین پر گر جاتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ میں صرف بھوک سے نڈھال ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اتنے مجبور ہوئے کہ راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ ان کا مقصد آیت پوچھنا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ شاید یہ صحابہ ان کے چہرے کی زردی دیکھ کر انہیں کھانے کی دعوت دے دیں، لیکن وہ بھی ان کا حال نہ سمجھ سکے۔ آخر کار کائنات کے سب سے شفیق استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ اور پھر کچے دودھ کا وہ معجزہ ہوا جس سے نہ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلکہ تمام اصحاب صفہ کا پیٹ بھر گیا۔ لوگ اکثر حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے 5000 سے زیادہ احادیث کیسے یاد رکھیں۔ اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے باتیں سننا چاہتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہوا میں کچھ لپیٹ کر چادر میں ڈال دیا اور فرمایا، اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ایک بات بھی نہیں بھولا۔ ان کی زندگی کا ایک اور جذباتی واقعہ ان کی والدہ کا ہے۔ ان کی والدہ اسلام قبول نہیں کرتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، جس سے وہ رو پڑتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا کی، اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوشی خوشی گھر پہنچے تو اندر سے غسل کے پانی کی آواز آئی اور ان کی والدہ نے کلمہ پڑھ کر دروازہ کھولا۔ اس دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت یعنی احادیث کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے دنیا چھوڑنے کا غم ہے، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس نیکیوں کا توشہ بہت کم ہے۔ سبحان اللہ، علم کا اتنا بڑا پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ سال 59 ہجری میں علم کا یہ درخشندہ ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، لیکن ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا کون سا واقعہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا؟ کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ لیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ